वजूह है या नहीं, जो बंदा अल्लाह के ये 7 नाम पढ़ता है, अल्लाह इतना खुश होता है कि उसके नसीब के सारे बंद दरवाजे खोल देता है। ये 7 नाम नसीब वाले पढ़ते हैं। नाजरीन, दुनिया में हर शख्स अपनी मुकद्दर नसीब और रिज्क की दुरुस्ती के लिए बेशुमार कोशिशें करता है। कोई दिन रात मेहनत करता है, कोई दुआएं मांगता है, कोई बुजुर्गों के कदमों में बैठता है, तो कोई अल्लाह ताला के महबूब अस्मा का विर्द करता है। और बेशक सबसे बाबरकत अमल अल्लाह ताला के अस्मा उल हुस्ना का जिक्र है। ये अस्मा वो बाबरकत अल्फाज हैं जो अल्लाह ताला के अपने सिफाती और जाती तारुफ के नाम हैं। इन नामों में ऐसी शान, अजमत और नूरानियत है कि इंसान के बंद नसीब खुलने लगते हैं, गुनाहों की जंजीरें टूट जाती हैं, तकदीर की बंद फाइलें खुलती हैं, आसमान से रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और वो बिगड़े काम जो दुनियावी असबाब से कभी संवर ना सकते, सिर्फ अल्लाह के नामों के जिक्र से संवरने लगते हैं। ये बात जहन नशीन रखें कि अगर इंसान का दिल टूटा हो, नसीब बंद हो, रिस्क रुका हुआ हो, शादी में रुकावट हो, औलाद ना हो, दुश्मनों ने जिंदगी अजियतन बना रखी हो, या फिर इंसान खुद को किसी कैद में महसूस करे, तो वो एक नुक्ता हमेशा याद रखे, अल्लाह के नाम पढ़ना शुरू करो, वो सब कुछ ठीक कर देगा। तो नाजरीन, हमारा आज का वजीफा भी अल्लाह ताला के 7 नाम पढ़ने का बहुत ही बाबरकत वजीफा है। अगर आपका वजू है या नहीं है, आपने अल्लाह ताला के ये 7 मुबारक नामों का विर्द करते रहना है। इसका विर्द करने से अल्लाह ताला इतना खुश होता है कि आपके नसीब के सारे बंद दरवाजे खोल देगा। और ये नाम वही खुश नसीब पढ़ सकते हैं जिन्हें अल्लाह चुन लेता है। तो आपसे गुजारिश है कि इन 7 नामों के बारे में और इनकी फजीलत के बारे में जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। अस्मा उल हुस्ना की अहमियत कुरान और सुन्नत की रोशनी में है कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, और अल्लाह ही के लिए अच्छे अच्छे नाम हैं, सो उसे इन्हीं नामों से पुकारो। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह के 99 नाम हैं, जो इन्हें याद करेगा वो जन्नत में दाखिल होगा। यानी ये महज नाम नहीं बल्कि जन्नत के दरवाजे खोलने वाले, दुनिया के बंद नसीब खोलने वाले, परेशानियों को मिटाने वाले अल्फाज हैं। नाजरीन, हम अक्सर शिकायत करते हैं कि हमारी ज़िंदगी में बरकत नहीं, कामयाबी नहीं, इज्जत नहीं, सुकून नहीं, मोहब्बत नहीं, औलाद नहीं, रिज्क नहीं। लेकिन ये सब क्यों है? इसकी वजह यह है कि हमने अल्लाह को भुला दिया, हमने उसके नामों को छोड़ दिया, हमने दुनिया को सब कुछ समझ लिया, हमने दुआ और जिक्र छोड़ दिया। और जब हम अल्लाह के इन नामों की तरफ लौट आते हैं तो अल्लाह ताला भी हमारी तरफ मुतवज्जो होता है। नसीब वाले वही होते हैं जो अल्लाह के जिक्र की तरफ माइल होते हैं, जो दुनियावी असबाब छोड़कर अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं, जो अल्लाह के नामों की तासीर पर ईमान रखते हैं, जो बंद दरवाजे देखकर दर बदर होने के बजाय दर ए खुदा पर सजदा रेज होते हैं। ये वही लोग होते हैं जिनके हक में ये दुआ कबूल हो जाती है, या अल्लाह मेरे नसीब के बंद दरवाजे खोल दे। इस वजीफे की खास बात यह है कि अगरचे वजू अफजल है, लेकिन ये 7 नाम आप बेवजू भी पढ़ सकते हैं। इसलिए ये हर वक्त चलते फिरते, सफ़र में, बाजार में, बीमारी में, नींद से पहले, फज्र के बाद, गम की हालत में, या किसी कैद या बंद की कैफियत में भी किया जा सकता है। यही राज है अल्लाह के इन 7 नामों का, जिनके बारे में बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं ये वो नाम है जो नसीब वाले पढ़ते हैं और अल्लाह उनके नसीब के तमाम बंद दरवाजे खोल देता है। नाजरीन, कुरान पाक में अल्लाह ताला के 99 अस्मा उल हुस्ना का तज़किरा मौजूद है। इन अस्मा में से हर एक नाम एक अलग शान, एक अलग पहलू और एक मकसद शिफत की नुमाइंदगी करता है। कोई नाम उसकी कुदरत को बयान करता है, कोई उसकी रहमत को,
کوئی اس کے علم کو تو کوئی اس کی مغفرت کو۔ یہ آسمان نہ صرف مغفرت کا ذریعہ ہے بلکہ ان میں روحانی اثرات بھی پوشیدہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جو انہیں یاد رکھے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس احادیث سے واضح ہے کہ اللہ کے ان ناموں کو یاد رکھنا، ان کا ورد کرنا اور ان پر یقین رکھنا انسان کو صرف دنیا میں سکون ہی نہیں دیتا بلکہ کامیابی کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سے 7 نام ہیں جن کا ورد کرنے سے اللہ تعالیٰ اس بندے سے خوش ہوتا ہے اور اس کے لیے سارے بند دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ہر اس میں الہی اپنی خاص تاثیر اور نور رکھتا ہے۔ جس شخص نے دل سے ان ناموں کا ورد شروع کیا اس کی زندگی کے سارے اندھیرے چھٹ گئے۔ تو ناظرین، وظیفے میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو ان 7 ناموں کے بارے میں بتاتے ہیں اور ان کی اہمیت کا فضیلت سے آگاہ کرتے ہیں۔ وظیفے میں شامل کیے گئے 7 نام یہ ہیں: یا فتاح، بند دروازے کھولنے والا، یا غنی، بے نیازی عطا کرنے والا، یا رزاق، رزق عطا کرنے والا، یا رحیم، رحمت کرنے والا، یا ودود، محبت عطا کرنے والا، یا شافی، شفا عطا کرنے والا، یا جبار، ٹوٹے دل جوڑنے والا۔ اللہ تعالیٰ کے نام فقط الفاظ نہیں بلکہ قدرت الہی کی جھلکیاں ہیں۔ ہر نام میں اللہ کی ایک صفت چمک رہی ہے جو نہ صرف انسان کو سہارا دیتی ہے بلکہ اس کی تقدیر کو بھی بدل سکتی ہے۔ جیسے جیسے ہم ان مبارک اسماء پر غور کرتے ہیں ویسے ویسے ہماری روح پر نورانی انوار کا نزول ہوتا ہے۔ ان ناموں کا مجموعہ انسان کی دنیا بدل دینے کی طاقت رکھتا ہے۔ پہلا نام یا فتاح، یہ دروازے کھولنے والے۔ فتح کا مطلب ہے کھولنا۔ الفتاح وہ ہے جو بند دروازے کھولتا ہے۔ مقدمے میں فتح ملتی ہے، رشتوں کے بند دروازے کھلتے ہیں، رزق میں کشادگی حاصل ہوتی ہے۔ حضرت عثمان بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ایک مشہور واقعہ ہے جب مدینہ میں قحط پڑا اور پانی کی کمی ہو گئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا فتاح کا ورد کیا اور اللہ کی مدد سے اپنے مال سے ایک بہت بڑے کھجوروں اور پانی کی اونٹوں پر تجارت کر کے مدینہ والوں کے لیے پانی کا ایک بڑا خزینہ مہیا کیا۔ یہ واقعہ اس بات کی گواہی کرتا ہے کہ جب کوئی بندہ یا فتاح کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے اور اس کی مدد کرتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اللہ کی رضا کے لیے قربانی نے پورے مدینے کو بچایا۔ دوسرا نام یا غنیو، اے بے نیازی دینے والے۔ غنی وہ ہیں جو خود کسی کا محتاج نہیں اور دوسروں کو بے نیازی عطا کرتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے، اللہ غنی ہے اور تم سب محتاج ہو۔ اس کا ورد کرنے سے مالی تنگی ختم ہوتی ہے، خودداری پیدا ہوتی ہے، لوگوں کی محتاجگی ختم ہوتی ہے، نصیب میں رزق اور برکت بڑھتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام مال کو اللہ کی رضا کے لیے غزوات میں پیش کیا، جس کے نتیجے میں اللہ نے ان کو بے پناہ مال و دولت سے نوازا۔ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا غنیو کا ورد کیا تو اللہ نے ان کے مال میں اتنی برکت دی کہ ان کا پورا خاندان خوشحال رہا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل سے یہ سبق ملتا ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ کے نام یا غنیو کو پڑھ کر اللہ سے مال اور دولت کی برکت طلب کرتا ہے تو اللہ اس کے رزق میں بے پناہ اضافہ کرتا ہے۔ تیسرا نام یا رزاق، روزی دینے والا۔ رزاق وہ ہے جو ہر جاندار کو اس کے حصے کا رزق پہنچاتا ہے، چاہے وہ سمندر کی تہ میں ہو یا زمین کے پیٹ میں۔ قرآن پاک میں ہے، بے شک اللہ ہی رزق دینے والا ہے، قوت والا اور زبردست ہے۔ اس کا ورد کرنے سے نوکری میں ترقی، کاروبار میں برکت، قرض سے نجات اور رزق میں کشادگی ہوتی ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ایک واقعہ ہے جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا رزاق کا ذکر کیا کرتے تھے
اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے کاروبار میں بے پناہ برکت ڈالی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار اللہ سے دعا کی، اے اللہ، تو نے روزی کو مختص کر رکھا ہے، میں تجھ سے وہی روزی مانگتا ہوں جو میرے لیے بہتر ہو۔ اللہ نے آپ کی دعا قبول کی اور آپ کو بے پناہ رزق دیا، جس کے بدولت آپ کی زندگی میں ایک عظیم کامیابی آئی۔ چوتھا نام یا رحیمو، اے بے پناہ رحم کرنے والے۔ رحیم وہ ہے جو بندے پر خاص رحمت فرماتا ہے، بار بار گناہوں کے باوجود مایوس نہیں کرتا۔ قرآن سے دلیل ہے اور وہ مومنوں پر بہت رحم کرنے والا ہے۔ اس نام مبارک کا ورد کرنے سے دل کو سکون ملتا ہے، ڈپریشن اور بے چینی ختم ہوتی ہے، اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، گناہوں پر ندامت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا وہ مشہور واقعہ جب آپ کے بھائیوں نے آپ کو ظلم سے کنویں میں پھینک دیا، پھر اللہ کی رحمت سے آپ کی تقدیر بدل گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یا رحیموں کا ذکر کیا تو اللہ کی بے پناہ رحمت آپ پر نازل ہوئی اور آپ مصر کے وزیر بن گئے۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ جب کسی کی زندگی میں مشکلات اور رکاوٹیں آ جائے اور وہ اللہ سے دعا کرے یا رحیم ہو تو اللہ اس پر اپنی رحمت نازل کرتا ہے اور اس کی تقدیر بدل دیتا ہے۔ پانچواں نام یا ودودو، اے محبت کرنے والے۔ ودودو وہ ہے جو اپنے بندے سے محبت کرتا ہے اور بندے کے دل میں اپنی محبت ڈال دیتا ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے، بے شک وہی ہے جو پہلی بار پیدا کرتا ہے اور وہی لوٹاتا ہے، اور وہ بہت معاف کرنے والا، محبت کرنے والا ہے۔ اس نام کا ورد کرنے سے شوہر بیوی میں محبت، رشتوں میں الفت، دشمن دوست بن جاتے ہیں اور دلوں کی سختی ختم ہوتی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان میں اللہ کی محبت کے لیے اپنی جان قربان کی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یا ودودو کا ذکر کیا تو اللہ نے ان کی قربانی کو قبول کیا اور پوری تاریخ میں ان کا نام زندہ رکھا۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ جب کوئی بندہ یا ودودو پڑھتا ہے اور اللہ سے محبت کی دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی محبت اپنے دل میں ڈال دیتا ہے اور اس کا نام تاریخ میں زندہ رہتا ہے۔ چھٹا نام یا شافی، اے شفا دینے والے۔ شافی وہ ہے جو بیماری کو زائل کرتا ہے اور بغیر دوا بھی شفا دے سکتا ہے۔ تو ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں وظیفے کی جانب کہ آپ نے ان 7 ناموں کو کب، کہاں، کیسے اور کتنی تعداد میں پڑھنا ہے۔ ناظرین، اس وظیفے کی جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کا وضو ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر وضو نہ بھی ہو تو بھی آپ ان ناموں کو کثرت سے پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ کے ان مبارک 7 ناموں کو آپ کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد، چلتے پھرتے، دفتر، کاروبار، جب جہاں جیسے آپ کو وقت مل جائے، بے شک رات کو سونے سے پہلے بھی آپ ان ناموں کا ورد کر سکتے ہیں۔ تو جیسے ہی آپ وظیفہ کرنے لگے، ان ناموں کا ورد کرنے لگے تو سب سے پہلے آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے ان مبارک ناموں کا ورد کرنا ہے، یا فتاح، یا غنی، یا رزاق، یا رحیم، یا ودود، یا شافی، یا جبار۔ آپ نے ان 7 ناموں کو تسبیح کے دانوں پر گن کر یا ہاتھوں کی انگلیوں پر گن کر پڑھ لینا ہے۔ توجہ اور دھیان کے ساتھ مکمل ایک تسبیح یعنی پورے 100 مرتبہ آپ نے ان ناموں کو پڑھنا ہے۔ تعداد میں کمی پیشی بالکل بھی نہ ہو۔ آپ ان 7 ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا، یا فتاح، یا غنی، یا رزاق، یا رحیم، یا ودود، یا شافی، یا جبار، ایک بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے توجہ اور دھیان کے ساتھ مکمل ایک تسبیح اللہ تعالیٰ کے ان مبارک ناموں کی پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آخر میں پھر سے درود پاک پڑھنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے ان مبارک ناموں کے واسطے گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے۔ اگر آپ ان 7 ناموں کا ورد یقین سے کرتے ہیں تو ہر نام کے پڑھنے پر ایک دروازہ کھلے گا، کبھی رزق کا، کبھی شفا کا، کبھی سکون کا، کبھی محبت کا
और कभी कामयाबी का। इन अस्मा को नमाज से पहले, सोने से पहले, काम पर जाने से पहले, किसी भी इम्तिहान से पहले पढ़ने की आदत बना लीजिए। फिर देखिए अल्लाह कैसे आपको सबके बीच मुमताज करता है, कैसे आपका मुकद्दर चमकता है, कैसे आपकी तकदीर के बंद ताले खुलते हैं। जैसे ही अल्लाह ताला को आप उसके इन बाबरकत नामों से पुकारेंगे, फिर देखिए कैसे नसीब का सूरज तुलू होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में खुशहाली आए तो इन नामों का विर्द कसरत से करें, क्योंकि इन नामों का विर्द करने से अल्लाह ताला बंदे से बहुत खुश होता है और उसकी तकदीर के सारे बंद दरवाजे खोल देता है। अल्लाह ताला के ये अस्माए मुबारक ना सिर्फ दुनिया बल्कि आखिरत में भी फ़ायदा देते हैं। जो इंसान अल्लाह के इन पाक नामों को अपना मामूल बना लेता है, अल्लाह ताला उसकी दुनिया आखिरत संवार देता है, क्योंकि जिक्र इलाही वो वाहिद दवा है जो दिल को पाक करती है। और अल्लाह ताला के नाम वो कुंजियां हैं जो तकदीर के बंद दरवाजे खोलती हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको अपने इन प्यारे और मुबारक नामों की पहचान अता फरमाए, अपने अस्माए हुस्ना के नूर से हमारी जिंदगियों को रोशन फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। दुआ है कि अल्लाह ताला मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन। नाजरीन, गुजारिश है कि अल्लाह ताला के इन 7 मुबारक नाम लिखकर कमेंट में ज़रूर शेयर करें। अल्लाह ताला हम सब का हामी बिन नासिर हो। आमीन।